میں ہر وقت خداوند کو مبارک کہوں گا، ہر وقت خداوند کو مبارک کہوں گا، اس کی ستائش ہمیشہ، اس کی ستائش ہمیشہ میری زبان پر رہے گی۔ میری روح خداوند پر فخر کرے گی، حلیم یہ سن کر خوش ہوں گے۔ میرے ساتھ خداوند کی بڑائی کرو، ہم مل کر اس کے نام کی تمجید کریں۔ میں خداوند کا طالب ہوا، اس نے مجھے جواب دیا اور میری ساری دہشت سے مجھے رہائی بخشی۔ انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے، اور ان کے منہ پر کبھی شرمندگی نہ آئے گی۔ اس غریب نے دہائی دی، خداوند نے اس کی سنی اور اسے اس کے سب دکھوں سے بچا لیا۔ خداوند سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے اور ان کو بچاتا ہے۔ آزما کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے۔ مبارک ہے وہ آدمی جو اس پر توکل کرتا ہے۔ خداوند سے ڈرو آئے اس کے مقدسو، کیونکہ جو اس سے ڈرتے ہیں ان کو کچھ کمی نہیں۔ ببر کے بچے تو حاجت مند اور بھوکے ہوتے ہیں، پر خداوند کے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے۔ آئے بچوں، آؤ میری سنو، میں تم کو خدا ترسی سکھاؤں گا۔ میں سکھاؤں گا تمہیں کہ خدا سے کیسے ڈرنا چاہیے، کیسے اس کا احترام اور عزت اور آدر اور ستکار کرنا چاہیے۔ میں تم کو خدا ترسی سکھاؤں گا۔ وہ کون آدمی ہے جو زندگی کا مشتاق ہے اور بڑی عمر چاہتا ہے تاکہ بھلائی دیکھے؟ اپنی زبان کو بدی سے باز رکھ، اپنے ہونٹوں کو دغا کی بات سے۔ بدی کو چھوڑ اور نیکی کر، صلح کا طالب ہو اور اسی کی پیروی کر۔ خداوند کی نگاہ صادقوں پر ہے اور اس کے کان ان کی فریاد پر لگے رہتے ہیں۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے اور خدا کے کلام کو سننے والے سب بھائی بہنوں، آپ کو میرا سلام، پیار سے سلام کرتا ہوں۔ دل و جان سے خدا کا شکر کرتا ہوں آپ کے لیے جو اس کلام کو سنتے ہیں۔ مجھے معلوم نہیں آپ کون ہیں، کہاں ہیں۔ یہ ضرور میں جانتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی ہے جس کے لیے خدا نے یہ کلام بخشا ہے، جو میں اس کی حضوری محسوس کر کے اس کے خوف میں اور اس کی محبت میں یہ کلام آپ تک پیش کرتا ہوں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ کسی نہ کسی پر آج خدا کا فضل ہونے جا رہا ہے۔ وہ فضل جو آپ کی ضرورت کے مطابق ہوگا، اس سے آپ کی مدد ہو جائے گی۔ آپ خدا کا شکر کر کے کہیں گے خداوند بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے، اس کی مرضی میرے لیے بہترین ہے۔ خدا کے کلام کا ایک حصہ آپ اس کو پڑھ چکے ہیں، بہت ہیں جو پہلی دفعہ سنیں گے، لیکن زندگی کے سفر میں جہاں میں اب ہوں وہاں اس حصے کا بہت بڑا تعلق ہے۔
خدا کا شکر گزار ہوں اس پہلے دن کے لیے جب میں اس دنیا میں آنے کے لیے رو رہا تھا، خوش نہیں تھا آتے وقت، تو مجھے چپ کرایا ہوگا ماما نے، دودھ پلایا ہوگا تو چپ ہو گیا ہوں گا، میں رویا تھا آتے وقت، جاتے وقت دوسرے روتے ہیں۔ بڑی عجیب قسم کی زندگی ہے یہ، شاید کوئی نہ بھی روئے، ضروری تو نہیں ہے، لیکن ہوتا ایسا ہی ہے۔ ایسا بھی ہوتا کہ جانے والا روتا ہے، کچھ ایسے جو آتے ہوئے بھی روتے ہیں، جاتے ہوئے بھی روتے ہیں، کچھ ایسے آتے ہوئے تو روتے ہیں، جاتے وقت خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اور کہتے ہیں خدا تیرا شکر ہے میں گھر آ رہا ہوں۔ یہ سب ہوتا ہے، سب تجربے ہیں۔ خدا کرے آپ کا تجربہ یہ ہو کہ آپ کی زندگی ہر دن ایسی ہو، آپ کہیں خدا میں ہر وقت خدا ان کو مبارک کہوں گا، اس کی ستائش ہمیشہ میری زبان پر رہے گی۔ آپ کے پاس ایک زبردست گواہی ہو اور آپ خدا ان کی مہربانیوں کو یاد کر کر کے کہیں واہ واہ میرے مالک، یہ سلوک مجھ گناہ گار کے ساتھ، ایسا کرتا تو گناہ گاروں کے ساتھ۔ اسی لیے تو اس نے کہا تھا میں برباد کرنے نہیں آیا بلکہ ان کے لیے اپنی جان دینے آیا ہوں۔ خدا تیرا شکر ہو تیری اس محبت کے لیے جو ظاہر ہوئی ہے اور ظاہر ہوتی جا رہی ہے۔ لوگ اس بات کو پہچانتے جا رہے ہیں کہ انہیں خدا کی محبت کی ضرورت ہے، اس دنیا میں خدا کی اس محبت کی ضرورت ہے جو خداوند یسوع مسیح میں ظاہر ہوئی ہے۔ ہر روح اس کے لیے پیاسی ہے، ترس رہا ہے انسان محبت کے لیے۔ کوئی دکان ایسی ملتی نہیں جہاں سے وہ خرید سکے، ورنہ سب کچھ دینے کو تیار ہے انسان، کیونکہ وہ محبت جو خرید لی جاتی ہے وہ تو خطرناک قسم کی ثابت ہوتی بعد میں۔ آخر میں ماتم ہی ماتم ہے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ جو کلام کا حصہ ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں، اس میں ایک عبادت کا ذکر ہے جو خدا کو پسندیدہ ہے، اور اس عبادت میں ایک بہت بڑی قربانی ہے جو ایماندار بندہ خدا کی محبت پر یقین کر کے خوشی سے وہ قربانی ادا کرتا ہے، اسے یقین آ جائے۔ اب جیسے پیار ہو جاتا نا، اب جو آدمی اپنی بیوی کو پیار کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کیا کروں کہ میری بیوی کو خوشی ہو۔ وہ عورت کیسی مبارک ہے جو اس بیچاری اس میں رہتی، سارا دن سوچتی رہتی اب آئیں گے اب آئیں گے، کیا کہوں گی ان سے، کیا بنا کے رکھوں ان کے لیے، کسی طرح وہ خوش ہو۔ تو یہ جو اس قسم کا عشق ہے نا دنیاوی، یہ ایک جھلک ہے اس محبت کی جو خدا کے پاک روح کے وسیلے سے ایمانداروں کے دلوں میں ڈالی جاتی ہے خدا کے لیے۔ لکھا ہے خدا کی محبت، روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے، اس کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ اس دنیا میں نفرت ڈالی جا رہی ہے دلوں میں، لوگوں کے دلوں میں محبت کے بجائے نفرت بھری جا رہی ہے، اور دیکھو کیا حال ہو رہا ہے۔ لیکن خدا کا شکر ان ایمانداروں کے لیے جو عاشق ہو گئے ہیں اس کے، اور ہر انسان کو اس کی نظر سے دیکھتے ہیں جس نظر سے خدا دیکھتا ہے اپنی بنائی ہوئی چیزوں کو، اپنے بنائے ہوئے انسان، اسی طرح وہ دیکھنے لگتے ہیں۔ تو میں پڑھتا ہوں وہ حصہ آپ کے سامنے، اور خدا کرے کہ آپ بھی سنیں، آپ کا دل سنیں، آپ کا دماغ سنیں، اور آپ کہیں کہ یہ بات میرے لیے ہے، جیسے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے لیے ہے۔ زندگی کے اس سفر میں جہاں سے میں اب گزر رہا ہوں، آسان نہیں، آسان تو نہیں ہے، لیکن خدا کا شکر ہے، مشکلیں تو ہیں لیکن یہ بہت مبارک ہے، بہت مبارک حصہ ہے میری زندگی کا۔ یہ حلیمی اور فروتنی سے میں اپنے خداوند کو مبارک کہتا ہوں، سارے ایمانداروں کے ساتھ مل کر خدا کی بڑائی کرتا ہوں۔ خداوند بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے، میں ہر وقت خداوند کو مبارک کہوں گا، اس کی ستائش ہمیشہ میری زبان پر رہے گی۔ کیسے ہو سکتا ہے یہ لکھا ہے، پس آئے بھائیوں میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں، زور نہیں ہے، جبر نہیں ہے، التماس کرتا ہوں، منت کرتا ہوں۔ یہ ہے مسیحی طریقہ، یہ ہے خداوند یسوع مسیح کا طریقہ۔ ایک اور جگہ لکھتا ہے میں خداوند کی طرف سے تمہاری منت کرتا ہوں،
التماس کرتا ہوں، آئے بھائیوں میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ اس عبادت کے پیچھے نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ ہی کسی اجر کا لالچ ہے، یہ نتیجہ ہے ایک تجربے کا۔ یہی تمہاری معقول عبادت ہے، اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ اپنی عقل نئی ہو جانے سے، ایک نئی عقل ہے، ایک عقل اور ہے، سب کے پاس ہے، بہت لوگ بہت دانا ہیں، بہت عقل مند ہیں، بڑے حکمت والے ہیں، میں اس کا ذکر نہیں کر رہا، کیونکہ جس قسم کی حکمت عملی آپ دنیا میں قوموں میں دیکھ رہے ہو تو لوگ یہ سوچ رہے ہیں ہم کو کون بچا سکتا ہے، کوئی ہے جو ہمیں بچا لے۔ بڑی حکمت بڑھ گئی ہے اس دنیا میں، گیان بہت بڑھ گیا ہے، دھیان نہیں آتا اس کا، جان جیسے نکل رہی ہے اور معلوم نہیں کہ کسے پکاریں۔ تو کہتا ہے اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ۔ صورت تو ویسے بھی میری بدلتی تو جا رہی ہے، ایک وقت تھا میرے بال بہت تھے، گھنگرو بال تھے، دیکھو صورت کا کیا حال ہوا ہے صورت تو بدلتی جاتی، لیکن یہاں مراد ہے سیرت سے، اندر سے جو تمہاری اصل صورت ہے، جو تمہیں نظر نہیں آ پاتی، جو خدا دیکھتا ہے، اپنی صورت بدلتے جاؤ۔ اور کیا ایک اور چیز ہے، اپنی اور خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو۔ یعنی کن کن چیزوں کا ہم کو تجربہ ہے، ہم اپنی تجربے کاری پر بڑا بھروسہ کرتے ہیں۔ کون کہہ رہا تھا یہ؟ اپنی تجربے کاری یاد آ جاتی کبھی کوئی باتیں کہ میں اس کوچے سے کہ ہر ذرے سے واقف، میں اس کوچے کے ہر ذرے سے واقف ہوں، میں جانتا ہوں۔ کیوں؟ کیسے؟ میں یہاں سے مدتوں آیا گیا ہوں، میں تو بچپن میں جانتا ہوں سب کچھ، مدتوں سے یہاں سے آتا جاتا رہا، مجھے سب معلوم، مجھے سب پتا ہے، سارا تجربہ ہے مجھے۔ تجربے کار ہیں ہم، ہمارے سب کے پاس کچھ نہ کچھ تجربے، لیکن تجربے سے یہ معلوم کرنا کہ خدا کی مرضی میرے لیے نیک ہے، پسندیدہ ہے اور کامل ہے، خدا کی مرضی کا یہ تجربہ ہو جائے انسان کو کہ وہ خوشی سے کہے کہ اے خدا میری زندگی میں تیری مرضی پوری ہو، چاہے کسی راستے سے بھی تو مجھے گزار رہا ہو، اگر تیری مرضی یہی ہے، سر تسلیم خم ہے۔ یہ کون سا درجہ ہے، یہ کون سا مرحلہ، یہ کون سی منزل ہے عشق کی، خدا کی محبت کے لیے یہ کون سی منزل ہے جہاں انسان خوشی یوں کہے اے خدا میں تو سب کچھ دینے کو تیار ہوں، یہ تو سبھی کچھ جو تو نے دیا تھا، میں کیا دوں تجھے، سب کچھ تو نے مجھے دیا، زندگی دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، کیا دوں خدا تجھے جو تو نے نہیں دیا۔ ایک چیز ہے جو خدا نے مجھے دی ہے، اور خدا اس پر کبھی بھی حملہ نہیں کرتا، کبھی وہ چھینتا نہیں، آخری سانس تک خدا دیکھتا رہتا ہے کہ میری مرضی کیا ہے۔ یہ جنگ ہے مرضی کی، خدا کی اور میری مرضی کی جنگ رہتی ہے آخری سانس تک۔ انسان خدا کو بھی رشوت دیتا کسی طرح میری مرضی پوری کرے، اگر میری مرضی پوری نہ کرے تو ہم کہتے ہیں کوئی خدا نہیں ہے۔ سنیں آپ گواہیاں سنیں لوگوں کی جن کا یہ کہنا ہے ہم نے تو بڑی دعا کی تھی، ہم نے تو بڑی عبادت کی تھی، ہم نے تو ریاضت کی تھی، ہم تو وہاں بھی گئے تھے، ہماری تو سنی ہی نہیں خدا نے، ہماری تو مرضی ہی نہیں پوری ہوئی۔ تو بتاؤ، یہ جنگ ہے خدا کی مرضی اور میری مرضی۔ اس جنگ میں جس کی فتح ہو جائے وہی خدا ہے۔ جب میری مرضی پوری ہو جائے اور خدا کی مرضی کو ہم ایک طرف کر دیں، اسے قربان کر دیں تاکہ میری مرضی جیتی رہے، اسی کو بت پرستی کہا گیا۔ یہ سب سے خطرناک بت پرستی ہے۔ ارے لکڑی اور پتھر دکھائی دیتے ہیں، یہ بت نہیں دکھائی دیتا، جس کی پرورش اندر ہوتی ہے، جس کی پرستش اندر ہوتی ہے، جس کے لیے ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، میری مرضی پوری ہو کسی طرح۔ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟
تجربے سے معلوم کرتے رہو. کیا تجربے سے معلوم ہوگا؟ اس بات کا تجربہ ہو جائے، اس بات کا پورا یقین ہو، اور کیسے کہ میں وثوق کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، مجھے پتا ہو گیا ہے کہ خدا کی مرضی میرے لیے نیک ہے، پسندیدہ ہے اور کامل ہے. خدا کی مرضی جب میری زندگی میں پوری ہوتی، مجھے اچھی لگے نہ لگے، اس میں خدا کی نیکی کا اظہار ہے. خدا بھلا ہے اور وہ بھلائی کرتا ہے. نہیں پہنچتا، بڑی مشکل سے انسان پہنچتا ہے یہاں. آج پہنچ سکتا ہے، کوئی بھی سنتا ہو آج یہ فیصلہ کر سکتا ہے. ہم جو مسیحی لوگ ہیں روز دعا کرتے ہیں، شاید بہت سے کبھی بھی نہیں کرتے، لیکن کرتے ہیں ضرور. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے. کہاں نہیں ہے اس کی بادشاہت؟ میں خدا کے حضور جب یہ دعا کرتا ہوں تو اے خدا تیری بادشاہت میرے دل میں آئے. ہر جگہ اس کی بادشاہت ہے. اگر نہیں ہے تو وہاں ہے جہاں انسان اپنی مرضی پوری کرتا ہے، وہاں اس کی بادشاہت نہیں ہے. جہاں ہم خدا کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کوئی بھی مذہب کیوں نہ ہو، کوئی بھی فلسفہ کیوں نہ ہو، اس کا استعمال کر کے ہم خدا کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم دے دوں گا تیری قیمت، یہ رہی تیری قیمت، مرضی میری پوری کر. یہ ہے انسان کا گناہگار انسان کا خدا کے ساتھ سلوک. کیسا بے وقوف ہم اپنے آپ کو بناتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ خدا کی آنکھوں میں بھی ہم دھول ڈال دیں گے. توبہ توبہ، خدا معاف کرے مجھے. سننے والوں توبہ کرو خدا کے حضور. دیکھو تو مرضی کس کی پوری ہوتی ہے آپ کی زندگی میں. کون ہے زندگی میں آپ کی خدا؟ وہ کون سا خدا ہے جس کے سامنے آپ کو سر جھکانا پڑتا ہے؟ بہت سارے خدا ہیں. کس کا نام لوں؟ خدا کا پاک نام لے رہا ہوں، بھائی سارے ان کا نام نہ لوں تو اچھا ہے. کیوں اپنے خیالات کو گندا کیا جائے؟ لیکن انسان نہایت ناپاکی اور اندھیرے کے قبضے میں ہے، اور سوچتا ہے کہ مجھے اس سے کون چھڑائے گا، کون مجھے ان بدکاریوں سے چھڑائے گا، کون مجھے اس موت کے منہ میں سے نکالے گا. رو رہی انسان کی روح. بہت لوگ ہیں جو روتے ہیں، راتوں کو روتے ہیں، بیچارے کہہ بھی نہیں سکتے، کسی کو بتا بھی نہیں سکتے اپنے دل کا حال. کس کو سنائیں؟ کون سنے گا؟ کون سمجھے گا؟ کون ہے جو کچھ کر سکے گا؟ کوئی نہیں ہے. بیٹھ جاتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جو بیچارے نا امید ہو کے اپنے آپ کو ختم کر لیتے ہیں، اور پھر مرتے مرتے سوچتے ہیں اب کیا ہوگا. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے. مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے؟ یہ ہے سوال. یہاں خدا کے کلام میں ہم کو ایک اتنی عجیب قسم کی بخشش عطا کی جا رہی، جو چاہے لے لے. خدا ہم کو یہ پہچان دینا چاہتا ہے، معرفت بخشنا چاہتا ہے، دکھا دینا چاہتا ہے. ارے تو نے پتھر بٹور رکھے ہیں، پھینک ان کو. یہ دیکھ میرے ہاتھ میں تیرے ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، قیمتی چیزیں ہیں جو تو خرید ہی نہیں سکتا، جس کے لیے تیری روح ترس رہی ہے. پھینک اس کو. یہ کیا جمع کر رکھا تو نے؟ خالی کر اپنا پلو تاکہ اسے میں بھر دوں. تو اپنا منہ خوب کھول. تو نے اسے گالیوں سے بھر رکھا ہے، تو نے دوسروں کو کوسنے سے بھر رکھا ہے. تیرے اندر ناپاکی بسے. کھول یہ منہ اپنا. لا میں تیرا منہ صاف کر دوں، تیری زبان صاف کر دوں. تو اپنا منہ خوب کھول، میں اسے بھر دوں گا. میں اسے بھر دوں گا شکر گزاری سے. پھر تجھے پتہ لگے گا عبادت کسے کہتے ہیں. ارے ملاقات کیا ہوتی ہے، معرفت کیا ہوتی ہے. تجربے سے معلوم کرتے رہو کہ خدا کی مرضی کیسی ہے. یہ دنیا کے ہم شکل نہ بنو، یہ تجربے مت کرتے پھرو. تم نے کافی تجربے کر کے دیکھ لیا اور تباہ کر لیا اپنے آپ کو. تباہ ہو رہی ہے دنیا، تباہی کے منہ میں ہے اس وقت. پھاڑ رکھا ہے تباہی نے منہ. قومیں ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تیار ہیں، ایک دوسرے کو بھسم کرنے کے لیے تیار ہیں قومیں. ارے گھروں میں یہی حال ہو گیا. تجربے سے یہ معلوم کرتے رہو کہ اگر خدا کی مرضی تمہاری زندگی میں پوری ہوگی تب تمہیں پتہ لگے گا کہ نیکی کسے کہتے ہیں. خدا کی نیک مرضی.
پسندیدہ، تمہیں پسند آئے گی، دنیا والے دیکھیں گے ان کے منہ میں پانی آئے گا، تجھے کہاں سے یہ چین ملا، تمہارے گھر میں یہ اطمینان کہاں سے آ گیا، تمہارے گھر میں تو روز جوتوں میں دال بٹا کرتی تھی، اب یہ کیا ہو گیا؟ وہ پوچھیں گے، تب کہو گے خدا کی مرضی، ہمیں خدا کی مرضی کا تجربہ ہوا ہے۔ نیک اور پسندیدہ اور کامل، خدا کی محبت کا کمال ظاہر ہوتا جب ہم اپنے آپ کو سپرد کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو 3 خدا کے کلام میں سے مثالیں دوں گا، جن میں 2 میں جھلکیاں ہیں اور تیسرے میں آپ کو بالکل صاف نظر آ جائے گا اس کا کیا مطلب ہے۔ خدا کے پاک کلام میں ایک بزرگ کا ذکر ہے، ادب سے میں اس کا سلام لیتا ہوں، خدا کا بندہ ایوب، اس کے بارے میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ دیکھو ایوب کی کتاب اور اس کا 2 باب ہے۔ بہت دولت مند آدمی تھا، اپنے وقت کا بہت راز باز تھا، اور اس کے بارے میں یہ لکھا، اس کی سرزمین میں ایوب نام کا ایک شخص تھا۔ اب یہ دیکھیے، وہ شخص کامل اور راست باز اور خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا۔ اس سے خوبصورت راست باز زندگی کی تصویر اور کیا ہوگی؟ ایسا آدمی، اب خدا اسے ایک تجربے میں سے گزارتا تاکہ وہ کہہ سکے، جان سکے کہ واقعی خدا کی جو مرضی ہوتی ہے، ارے اس کی کیا بات ہے، اس کی کیا بات ہے، خدا کی مرضی کی کیا بات ہے۔ ایسے بھی عاشق ہیں اس دنیا میں، وہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، بڑے مشکل راستے سے گزر رہے ہیں، ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں، ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ یہ نہیں بچے گا، اسے لے جاؤ یہاں سے۔ ان تجربوں میں سے نکل کے پھر وہ مڑ کے دیکھتے، او یہ بتانا مانگ رہا تھا تو مجھے، آئے خداوند یہ سکھا۔ تجربے سے معلوم کرتے رہو، وہ کون سے تجربے ہیں؟ دیکھو ایوب کا تجربہ لکھا ہے کہ وہ بیچارے کے اوپر ایسی خرابی، اپنے کھجانے کے لیے ایک ٹھیکرا لے کر راکھ پر بیٹھ گیا۔ تب اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ تو اب بھی اپنی راستی پر قائم رہے گا، خدا کی تکفیر کر اور مر جا۔ ارے لعنت بھیج اپنے خدا پر، خدا 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 کرتا پھرتا ہے، یہ کرا خدا نے تیرے لیے، اب ان کیڑوں کو کھایا کر۔ یہ بیوی کہہ رہی ہے تکفیر کر خدا کی، کفر بک اور مر جا۔ دیکھو وہ کیا کہتا ہے، داؤد کہتا ہے، دیکھو یہ اس کی 7 آیت سے 10ویں آیت میں یہ لکھا ہوا ہے، 2 باب کی 7 اور 10 آیت میں، کہ شیطان نے یہ حال اس کا کر دیا کہ بہت برا حال تھا، تو اپنی بیوی سے وہ یہ کہتا ہے، تو نادان اور تو کسی باتیں کرتی ہے، نہ اسے مارا نہ گالیاں دی، کہتی ہے نادانی کی بات ہے، تو سمجھتی نہیں اس بات کو، ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں، دکھ نہ پائیں۔ ان سب باتوں میں ایوب نے اپنے لبوں سے خطا نہ کی، منہ سے خطا نہ کی۔ کیوں؟ اسے خدا کا ہاتھ دکھائی دے رہا ہے، خدا کے ہاتھ سے ہم کو برکت ملی تھی، ارے اس میں بھی خدا کا ہاتھ ہے، خدا کی مرضی ہے اس میں کچھ نہ کچھ، مجھے نہیں پتا، تجھے کیا بتا دوں میری پیاری بیوی، کیا بتا دوں، تیری کیا سمجھ میں آئے گا، میری بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن مجھے یہ پتا ہے میرے خدا کی مرضی میرے لیے نیک ہے، پسندیدہ ہے اور کامل ہے، اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ جو فیصلہ خدا نے میری زندگی کے لیے کر دیا ہے، اس فیصلے سے زیادہ پرفضل فیصلہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ ایوب کہہ رہا، خدا کا بندہ۔ ایک اور کا ذکر ہے، اس کا نام ہے حبقوق، خدا کا بندہ حبقوق کہہ رہا، یہ میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، آپ بھی جائیں گے، ضرور پڑھنا میری پیاری بہن، میرے پیارے بھائی، ضرور پڑھنا۔ یہ لکھا ہوا ہے 3 باب ہے 17 آیت سے، اگرچہ انجیر کا درخت نہ پھولے، تاک میں پھل نہ لگے، زیتون کا حاصل ضائع ہو جائے، کھیتوں میں کچھ پیداوار نہ ہو، بھیڑ خانوں سے بھیڑیں جاتی رہیں، طویلے میں مویشی نہ رہیں، تو رہ کیا گیا بھائی؟ یہ خدا کی مرضی ہے، تو بھی میں خداوند سے خوش رہوں گا، اپنے نجات بخش خدا سے خوش وقت رہوں گا۔ میرا خدا تو ہے، اس کی مرضی پوری ہو رہی ہے میری زندگی میں۔ خدا کے ایماندار لوگ جیسے شادی کا دن مناتے ہیں، جنم دن مناتے ہیں، اور کوئی کامیابی کا دن،
وہ خدا کی مرضی مناتے ہیں، ہسپتال میں بھی مرضی کو مناتے ہیں. اے خدا تیرا شکر ہے تو مجھے یہاں لے کے آیا. کیا ہے تیری پیارے خدا تیری مرضی. اس کی ایک اور مثال ہے جو کامل مثال ہے اور ایک دنیا میں واحد مثال ہے اس بات کی کہ کس طرح ہم خدا کی مرضی کے عاشق ہو جاتے ہیں اور اسے کہہ سکتے ہیں کہ اے خدا میری زندگی میں تیری مرضی پوری ہو. سنتے رہیے، سنتے رہیے. کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے بھائی بہنوں، خدا ان کے پیاروں، میں خدا کے کلام میں سے آپ کے سامنے یہ بات پیش کر رہا ہوں کہ خداوند کے مقدس لوگ، خداوند کے بندے جو اس کو پہچانتے ہیں، جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ ہر حالت میں یہ جانتے ہیں کہ میرے لیے جو خدا کی مرضی ہے اس میں خدا کی بھلائی ہے، اس میں خدا کی نیکی ہے، وہ پسندیدہ ہے، پیاری ہے مرضی، اور اس میں خدا کی محبت کا کمال ظاہر ہو رہا ہے میرے لیے. وہ یہ نہیں کہتے کہ میری مرضی پوری نہیں کی خدا نے اس لیے میرا خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اس جنگ میں فتح حاصل کر لیتے ہیں. یہ جنگ میری مرضی پوری ہو کہ خدا کی مرضی پوری ہو. انہیں تجربہ ہوتا ہے بڑے مشکل راستوں سے گزر کے، اور وہ ان حالتوں میں کہتے ہیں خدا یہ تیری مرضی میرے لیے، آمین. یہی نہیں کہ جب وہ خوش ہوں تب کہیں ہیلیلویا، لیکن وہ اس وقت بھی ہیلیلویا چلا سکتے ہیں جب چاروں طرف اندھیرا ہو، اور وہ صرف خدا کی مرضی کو دیکھ کے کہہ سکے خدا یہ تیری مرضی ہے، میں تیری مرضی کے مطابق دکھ اٹھا رہی ہوں، تیری مرضی کے مطابق یہ سفر ہے میرے لیے. ارے تیرا نام مبارک ہو، میں ہر وقت خدا کو مبارک کہوں گا، اس کی ستائش ہمیشہ میری زبان پر رہے گی. گتسمنی میں چلو میرے ساتھ. یہ دونوں ایوب اور حبقوق اپنے حالات میں لاچار ہیں، لیکن جس کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ وہ ہے جس نے کہا تھا آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ فطرت، ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں. میں اس کی بات کہہ رہا ہوں، آپ کو اس کی سنا رہا ہوں جس کو شیطان کی تمام قوتیں دیکھ کر کانپتی تھیں اور دور ہو جاتی تھیں، بیماریاں بھاگ جاتی تھیں، اندھوں کو روشنی مل جاتی تھی. جس نے کہا تھا آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا. گتسمنی میں ہے وہ. اس کو معلوم ہے اس دنیا میں وہ مشہور شہرت کے لیے نہیں آیا ہے، اس لیے نہیں آیا تھا کہ اس کی تشہیر ہو. اس کو معلوم تھا اس لیے وہ آیا تھا کہ اس کی تسلیب ہو. اس کو صلیب نظر آ رہی ہے، اس کو نظر آ رہا کہ وہ لوگ اس کے سامنے آ رہے ہیں جن کے ساتھ اس نے بھلائی کی ہے. وہ شاگرد آ کے اس کو بوسہ دے گا جس نے اسے بیچ دیا ہے. اس حالت میں وہ یہ کہتا ہے باپ یہ تیری مرضی، آمین. میری ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 3 دفعہ، میری مرضی نہیں تیری مرضی پوری ہو. اپنے آپ کو سپرد کر دیا ان آدمیوں کے جن کا اس پر کوئی اختیار نہیں تھا. اختیار اس پر خدا کی مرضی کا ہے. ارے مبارک ہے وہ جو اپنی زندگی گتسمنی سے شروع کرتا ہے، جو گتسمنی میں آ کے یہ کہتا کہ آئے خداوند یہ رہی میری مرضی، آج سے زندگی میں میری مرضی نہیں تیری مرضی پوری ہو، کیونکہ وہی میرے لیے نیک ہے، وہی میرے لیے پسندیدہ ہے، اسی میں تیری محبت کا کمال ظاہر ہوگا. آمین آمین آمین.